خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب 9 مئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس نے بھی کیا ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی مذمت کرنی بھی چاہیے۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ جھولی اٹھا کر یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جس نے بھی 9 مئی کیا ہے نا، اس کا بیڑا غرق ہو۔ یہ پوری قوم کو چاہیے کہ اس کے اوپر جھولی اٹھائے اور اس کی نسلوں کے لیے بھی یہ دعا کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 9 مئی کیا کس نے ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ثبوت مانگ رہی ہے، تو دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پوری حکومت، ریاست، سب لوگ یہ بات طے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس میں ملوث پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو دونوں میں کانٹے دار مقابلہ جو ہے اس وقت چل بھی رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ دوسری پریس کانفرنس آ جاتی ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ تمام جماعتیں، مشینریز، اسٹیبلشمنٹ، تمام لوگ مل کے بھی اس کو کور اپ نہیں کر پا رہے۔ اور کوئی بھی حکومتی وزراء کی طرف سے یا اس کا موقف جب سامنے آتا ہے تو ایک عجیب سے میمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ پریس کانفرنس کوئی بھی کرے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگلی اس کے لوگ، اس کے سوشل میڈیا کی ٹیمیں، اس کے سوشل میڈیا کے وہ ایکٹیوسٹ جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں، وہ بڑا ہی ایفیکٹلی جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں۔ اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس نے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ملک کے سپریم ادارے، کوئی بھی ادارہ کیوں نہ ہو جس کے اوپر انہوں نے بات کی نہ ہو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کیوں نہ کی ہو، اس کو کسی حد تک بھی اس کے اوپر حملہ کیوں نہ کیا ہو۔ تو ایسے بہت سارے ماضی میں ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میاں محمد نواز شریف صاحب کا عوام کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس دوران کی اگر آپ گفتگو کو سنیں تو حملے سب نہیں کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر خواجہ آصف نے جس طریقے سے ہماری جنگوں کو متنازع بنایا، بہت ساری ایسی چیزیں، مواد اگر ماضی کا کھولنا شروع کر دیں، اور اب جو ایک نیا طوفان آ چکا ہے 2018 کے الیکشنز کے اوپر جب بات کرتی ہے تو پھر کون ملوث تھا عمران خان صاحب کو جتانے کے لیے، تو پھر سوالیہ نشان آ کر ہمارے ادارے بنتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ یہاں پر فیکٹ موجود ضرور ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کا ایک سپریم ادارہ ہے، سپریم کورٹ ہے، ظاہر اس کے اوپر بھی چڑھائی ہوئی ہے ماضی میں ریسنٹلی جب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے اس طریقے سے نہیں آ پا رہے تھے، تب بھی جس طریقے سے مولانا صاحب نے جو فتوے دیے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر گھیرا ڈالنے کی کوشش کی، تو ایسے بہت ساری چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں۔ یہ گند کہیں نہ کہیں اکٹھا ہوتا ضرور آ رہا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو بدنامی ہوئی ہے میرے ملک کے سب سے بڑے، اور جس کو میں اس لیے بھی بڑی محبت کرتے ہیں ہم کہ اس نے بہت زیادہ قربانی بھی دی ہے، لیکن آخر کہیں نہ کہیں کوئی لچک، کوئی ڈیل یا ایسے معاملات ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ ادارے بھی متنازع بنتے ہیں۔ ابھی حالیہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس الیکشن کے اوپر بات کی، اور جس طرح سے الیکشن کے جیتنے کے حوالے سے بات کی، اور الیکشن میں جتوانے کے حوالے سے بات کی، اور جس طریقے سے ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے، حکومت بنانے کے حوالے سے بات کی، تو کوئی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے کارکنان ہیں، اس کے رہنما ہیں، اس کا موقف ہے، اور یہ بات تو اب تمام جماعتیں سمیت اب پریس کانفرنس میں وہ تمام لوگ بھی بتا رہے ہیں، طاقتور لوگ بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ نہ تو معافی مانگ رہا ہے، نہ تو وہ ڈھیل مانگ رہا ہے، نہ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ کر کیا رہا ہے آخر؟ اس کے مائنڈ میں ہے کیا؟ کیونکہ مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی لیڈران کے خلاف جب گھیرا ڈالا گیا یا ان کے خلاف ذرا سا سخت موقف رکھا گیا تو وہ لوگ سختی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مزاحمت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کر دی ہے، اور مزاحمت کسی کو بھی پسند نہیں تھی، نہ ماضی میں پسند تھی اور نہ ماضی میں یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ تو اس لیے اب PMLN کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو مذاکرات کے ٹیبل پر آتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔
میں نے پہلے کہا کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک غلط روایت ہے، ملک کے اداروں کے خلاف شہداء کی توہین، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات اب پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے کہ جنہوں نے کیا ان کی آپ فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں، وہ لوگ کون تھے، ہمارے لوگ تو موجود نہیں تھے، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ وہ جائیں اور آپ کسی کو معاف نہ کریں۔ پھر ایک اور جو سب سے بڑا پوائنٹ جو پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جماعتیں اس پوائنٹ کو جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 9 مئی میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ایک پریس کانفرنس، صرف جسٹ فار ون پریس کانفرنس جو ہے وہ وہاں سے اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سزا دے، جس نے جو کچھ کیا اسے سزا ہونی چاہیے تھی۔ اور میں بھی یہ بات کرتا ہوں، میرا بھی یہ ماننا ہے، میری ذاتی بھی خواہش ہے کہ جس نے ملک کے مقدس اداروں کے اوپر انگلی بھی اٹھائی اس کی انگلی کاٹ دینی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے ایسا، سخت موقف ہے۔ لیکن لاسٹ پریس کانفرنس میں سمجھ سے بالا تر تھی کہ طاقتور حلقے کسے کہہ رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور شاید صحافی حضرات بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے، اور کچھ کاشف عباسی صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ آؤٹ بھی کیے تھے، لیکن آف ایئر ہو گیا ان کا پروگرام، کیوں ہوا ابھی تک وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ حامد میر صاحب بڑی اگریسولی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، عمران ریاض صاحب بڑی اگریسولی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، موہد پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑا اگریسولی بات کر رہے ہیں، صابر شاکر صاحب جو ہیں ملک سے باہر ہیں، انہیں بھی مقدمات کا سامنا ہے۔ تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہو ضرور رہی ہیں، لیکن اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سب چیزوں کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عام عوام بھگت رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔